تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی مخاطب فرمایا، تو وہ بھی مکلف ان تمام چیزوں کے ہیں، نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ان کے احکامات جیسے ہیں وہ اس مخلوق کو معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں جہاں جہاں یہ آیت بیان فرمائی دونوں سے مخاطب کیا، انسانوں سے بھی اور جنات سے بھی۔ جنات ہمارے سے بھی زیادہ نافرمان گزرے ہیں، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے جنات کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں، اور اسی وجہ سے فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر قتل اور خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا؟ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہا تھا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے کیا دیکھ کر کے سوال کیا؟ فرشتوں کو کیا پہلے سے کس چیز کا علم تھا؟ انسان تو ابھی روئے زمین پر آیا بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتے کہہ رہے ہیں ایسے کو تو بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد مچائے گا۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ فرشتے اس بات پر قیاس کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی ایک مخلوق آئی، وہ جنات تھے، اور ان کو روئے زمین پر جب بھیجا گیا تو انہوں نے بڑا قتل اور خون ریزی مچائی، بہت فساد کیا اس روئے زمین پر، اور جنات کی تعداد انسانوں سے بھی 10 گنا زیادہ۔ بعد میں پھر ان کو سب کو اس روئے زمین سے بھگا دیا گیا جزیروں کی طرف، اور روئے زمین کو خالی کر دیا گیا انسان کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ صحیح سلامت جی رہے ہیں اس روئے زمین پر کہ جنات کو پہلے سے ہٹایا گیا۔ پھر بھی کچھ لوگوں میں آ جاتے ہیں جنات، کچھ کے تو ریئل ہوتے ہیں اور کچھ کے ناٹک ہوتے ہیں۔ جنات کا آنا جانا ہے، لیکن ان کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے آپ کو یہاں پر دیے گئے۔ قرآن میں اللہ نے آپ سے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ فرماتے ہم نے آدم کی اولاد کو تاج کرامت عطا کی، عزت عطا کی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں میں اور تریوں میں اس کو طاقت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے جتنی مخلوق بنائی ان میں سب سے اس کو افضل بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اللہ کی یہ پسندیدہ مخلوق، اللہ کی چنندہ مخلوق انسان ہے۔ رہی بات جنات کی، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانیاں کی، لیکن ان میں بھی بہت سارے فرما بردار ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سورہ رحمان میں نے جنات کے سامنے بھی تلاوت کی تو وہ تم سے اچھا جواب دے رہے تھے، یعنی وہ رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ تو ان آیتوں کے جواب میں دل سے آدمی کو یہ کہنا چاہیے جب بھی یہ تلاوت ہو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے؟ تو آپ دل میں یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، لا نکذب بآیاتک یا اللہ، اے اللہ ہم تیری کوئی نشانی کو نہیں جھٹلاتے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ یہ تو عربی میں ہے، جبکہ سورہ والتین جب پڑھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکم، جس کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں کا حکم نہیں ہے اللہ؟ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، سورہ بھی ختم ہو گئی، لیکن روایات یہ ملتی ہیں کہ اس کے جواب میں میرے آقا فرماتے ہیں بلا وانت احکم الحاکم، کیوں نہیں مولا تو ہی احکم الحاکمین۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد معنی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ان آیتوں کے بعد آپ کے دل کا یہ اظہار ہو، تبھی تو آپ کی رغبت ہوگی قرآن کی طرف سے، ورنہ تو کھجاتے ہوئے تلاوت سنتے رہے تو کیا خبر قاری کیا پڑھ کے چلا گیا۔ تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروعات کہاں سے فرمائی؟ الرحمن، اتنا تو مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ 4 ہی آیتیں میں بتاتا ہوں آپ کو، 4 ہی آیتوں کے بارے میں شروع۔ الرحمن، رحمان وہ اللہ ہے، رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن کا مطلب ہوا قرآن سکھایا۔ یہاں پر کس کو سکھایا ہے؟ کچھ نہیں۔ الرحمن علم القرآن دوسرے نمبر پر آیت ہے، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان ہے اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے والی آیت بعد میں ہے، قرآن سکھانے والی پہلے ہے۔ تو پہلے کس کو سکھایا گیا؟ پھر وہ رحمان ہے، قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ وہاں تو آیت میں بعد میں آ رہا ہے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کو بعد میں جب پیدا کیا گیا ہے تو قرآن کس کو سکھایا گیا ہے؟
تو اس تفسیر میں آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مفسرین اپنی اپنی تفاسیر جو رکھے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ خلق الانسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور علم القرآن، قرآن کس کو سکھایا؟ وہ نور محمدی کو سکھایا، جس کا فرمان خود فرمان عالی شان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی میں گوندھا جا رہا تھا۔ پتہ چلا کہ انسان آدم علیہ السلام اگر یہاں مراد ہیں تو ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا، ان کے آنے سے پہلے بھی کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو وہی تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہی فرمایا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے چیز کیا پیدا کی؟ سب سے پہلی چیز، حدیثیں الگ الگ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے پیدا کی جانے والی چیز قلم ہے۔ کیا ہے؟ اور پھر ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے چیز پیدا کی گئی ہے لوح۔ لوح کا مطلب وہ تختی جس پر سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، اور حدیث جابر میں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ تین حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں سب سے پہلے۔ اب آپ بتاؤ پھر پہلے کون سی چیز آئی ہوگی؟ سب سے پہلے تو قلم کہا جا رہا ہے، پھر ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے لوح ہے، پھر ایک میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا۔ ہے کون سب سے پہلے پیدا کیا ہوا ہے؟ اس کی تطبیق کو سمجھنے کے لیے اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہیے، سب سے پہلے لوح پیدا کی گئی کہ قلم پیدا کیا گیا کہ نور محمدی؟ تو وہ ایک شعر میں بتاتے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، یعنی جہاں لوح کا ذکر آیا ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات، جہاں قلم کا ذکر ہے اس سے مراد بھی حضور کی ذات۔ تیرا وجود الکتاب، کتاب بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مراد آپ ہیں۔ اور پھر یہ سب سمجھنے کے لیے یہ لوح ہو، قلم ہو، کتاب ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہوگا وہ جو نہ تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث ہے کنتو کنزا مخفیا، اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فأردت ان اعرف، اللہ فرماتا ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں یا میرا تعارف کرایا جائے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے مخلوق بنائی، خلق بنائی۔ اب اس خلق سے مراد کون ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں وہ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب میں یہ کہا جاتا ہے مظہر خدا، مظہر خدا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے جو سب سے بڑی چیز بنائی وہ محمد عربی کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی پہچان کے لیے اس کائنات میں کوئی آئی ہے چیز تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ اور رسول کو دیکھ کر کے اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ویسے تو اللہ کی ہزاروں نہیں کروڑوں نشانیاں ہیں، آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی، چاند بھی اللہ کی نشانی، سورج کا مدار پر چلنا یہ بھی اللہ کی نشانی، ستارے یہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے یہ اللہ کی نشانی۔ وہ سب رب تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بیان فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، دیکھو سمندروں میں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندروں کو اللہ ایسے چلاتا ہے کہ بیچ میں ایسا برزخ ہے، نہ ادھر کا سمندر اس میں ملتا ہے نہ ادھر کا ادھر۔ ایسے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر کائنات میں چیزیں موجود ہیں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دونوں کا رنگ الگ، دونوں کا مزہ بھی الگ، لیکن ان کو روکنے کے لیے بیچ میں کوئی دیوار نہیں، اور پانی ہے کہ برابر نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے نہ اس کا رنگ اس میں آتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتا۔ وہ کیا ہے برزخ؟ نہ دیوار ہے، نہ لکڑی ہے، نہ کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کوئی حکم ہے جو انہیں ملنے سے روکا ہوا ہے، کوئی حکم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مولا فرماتا ہے ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ،
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری کائنات میں جتنی طاقتور چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب کے سب فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی صرف تمہارے رب کی ذات ہے، سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ یہ پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ جس کو ختم کرنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، ایک پہاڑ کو کاٹنے لگ جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ طاقتور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے پھائے کی طرح، یہ سارے سمندر اچھال دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، چاند اور سورج ٹکرا دیے جائیں گے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج کو ٹکرا دیا جائے گا، زمین میں ایک بڑا طوفان ہوگا، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، عظمت اور جلال والے تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی کچھ نہیں رہے گا۔ اور یہ ساری نشانیاں بتا کر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ہم نے سورہ زاریات میں ایک بات یہ بھی پڑھی، ایک آیت یہ بھی پڑھی، اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانی ہے کیوں دیکھتے نہیں، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایک ہی آیت اگر آپ سمجھو تمہاری ذات میں میری نشانی، کیا مطلب ہے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر جتنی نسیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے اتنے راستے ہیں، اور نسیں کتنی ہیں؟ کہا گیا کہ کھول کر کے بچھا دیے جائیں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، ہمارے جسم کے اندر کی جو رگیں ہیں اس کو کھول کر بچھا دیا جائے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو جائے، کوئی آج تک گن نہ سکا کہ یہ رگیں کتنی ہیں، نسیں کتنی ہیں، اس میں ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کو آدمی پھر ریکور نہیں کر پاتا۔ کچھ وہ ہوں گی جو نسیں بڑی آپ کو نظر آتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو مائکروسکوپ سے دیکھی جاتی ہیں، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، دماغ کے اندر ہی جو نسیں ہیں کئی 100 کلومیٹر تک اس کا مسافت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی آپ دیکھو کون ہے جو میری پوری زندگی کا نظام سنبھالا ہوا ہے، کون ہے مجھے زمین پر صرف 2 ٹانگوں پر کھڑا رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کوئی نشانی بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو فرماتے ہیں کہ پرندوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، وہ ایک تار پر پوری رات سو جاتے ہیں، انہیں گرنے کون نہیں دیتا، کون ہے جو انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ حقیقت ہے کبھی آپ نے سوچا اس طرح؟ نہ وہ جھولے کھاتے ہیں نہ ان کو، حالانکہ وہ گہری نیند میں سو جاتے ہیں، پتلی پتلی 2 ٹانگوں سے ایک تار پر بیٹھ کر۔ کیا انسان اس طرح تار پر بیٹھ سکتا ہے؟ ان کا کام تم نہیں کر سکتے، تمہارا کام وہ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ان پرندوں کو دیکھو کون ہے جو انہیں ان پتلی تاروں پر بٹھاتا ہے اور گرنے سے محفوظ رکھتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمانوں پر اڑتے ہیں اور ان کو گرنے سے بچائے رکھتا ہے؟ کون ہے؟ الا الرحمن، سوائے رحمان کے کوئی نہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، اور آج کا زمانہ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ ابھی چند دن قبل کیرلا کے سلسلے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لٹریسٹی وہاں پر انڈیا کے سارے اسٹیٹس کے اعتبار سے 100% ہو چکی ہے، پڑھے لکھے لوگ مانے جاتے ہیں، لیکن میرے کئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ سب سے حیرت کی بات ہے کہ سب سے زیادہ ایتھیزم کیرلا میں ہو رہا ہے، ایتھیسٹ ملحدین کی تعداد کثرت سے وہاں پھیلتی جا رہی ہے۔ حیرت ہوئی، میں جانتا ہوں کیرلا کو اچھی طرح سے، بچہ بچہ سورہ یاسین حفظ کیا ہوا رہتا ہے، ہر گھر میں تلاوت قرآن کا معمول ہے، فجر کی جماعت میں آپ وہاں جا کر دیکھیں، مسجدوں میں تو ایسے لگے کہ جمعہ میں، ساری نمازوں میں اس طرح سے نمازوں کی پابند۔ لیکن آج وہ علاقہ ملحدین کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ ایتھیزم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حساب دیکھ کر پڑھے لکھے لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، صرف آدمی کا پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں، علم الگ چیز ہے، نور علم الگ چیز ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا اور وہ گمراہ ہوا، نور علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ولایت پا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ آج پڑھ تو لیے، بڑے بڑے علم کے بھنڈار ان کے پاس ہیں، لیکن نور علم ان کے پاس نہیں۔ وہ فیوز و برکات جو اولیاء کاملین سے چل کر سینوں پر آتے ہیں وہ نہ ہو تو پڑھے لکھے لوگوں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ایڈوکیٹس کو میں نے دیکھا ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، عام لوگ نہیں۔
پڑھے لکھے بڑے کئی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے ایتھیزم کی، وہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کائنات ایسی وجود میں آ گئی، یہ نظام اپنے آپ چل رہا ہے، سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے نظام اپنا دین بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں ہلکی سی بھی چیز اپنے آپ نہیں ہوتی، اتنی پوری کائنات اپنے آپ کیسے ہوگی؟ اور اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے شروع کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کی فضیلتوں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آدمی راستہ بھٹک جائے کہیں جنگل میں تو سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اسے راستہ عطا کر دے گا۔ اور اگر بہت شدت کی بھوک ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اس کو ایسی جگہ پر ہے اور سورہ یاسین پڑھے، اس کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ یاسین پیٹ بھر دیا کرتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اور پھر یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو سورہ یاسین رات کو پڑھ کر کے سوئے گا، اگر اس رات یا صبح اٹھنے سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، ہاں اس کی بخشش ہو چکی ہوگی۔ اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت معقل بن یسار سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس کو اپنے مردوں کے قریب پڑھا کرو، یعنی جو شخص انتقال کے قریب آ چکا، نزع کا وقت ہے، سکرات کا وقت جس کو کہتے ہیں، ایسے وقت میں اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روایت کئی احادیث میں ہے، امام احمد نے، حضرت یہ ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے، سب نے اس کو روایت کیا۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے قریب الموت شخص کے پاس، تو اس کے روح نکلنے کی تکلیف میں اللہ آسانی فرما دیتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب و غریب حکایت ملتی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اماموں میں سے ایک ہے، محدث جلیل، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ آپ کی طرف سے یہ بات منسوب ہے، فرمایا آپ نے کہ آپ کا آخری وقت تھا، لوگ عیادت کے لیے آ گئے، تیمارداری بھی ہوتی رہی، آخری وقت تھا، نزع کا وقت تھا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو نزع میں جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت کے منہ سے بھی نکالے اور قبر سے بھی زندہ کرے۔ امام احمد بن حنبل کے متعلق ہے کہ وہ نزع کے حالت میں جا کر قریب الموت تھے، اس کے بعد پھر وہ صحیح بھی ہو گئے، پھر آ گئے، کیونکہ انہیں کچھ بتانا تھا۔ کہا کہ میری روح نکلنے کے قریب تھی، نزع کا وقت تھا، شدت کا درد تھا، ایسا درد کہ مکھی بیٹھے تو لگتا پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ایسی تکلیف۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میرے پاس ابلیس آیا اور پانی لے کر کے آیا، مجھے ایک بوند پانی بھی ایک ندی کے برابر لگتا، اور وہ کہتا احمد بن حنبل میری طرف دیکھو، میں میٹھا پانی لایا ہوں، زندگی بھر تم جس کی عبادت کرتے تھے اس نے تو تم کو تکلیف میں چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میں اصل بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ عزیزان اگرامی، یہاں پر میں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ابھی ایک دنیا میں فرقہ جنم لیا ہے، بلکہ یہ کافی سالوں سے ہے، عباد الشیطان ان کو کہا جاتا ہے، یہ ڈیول ورشپرز، شیطان کے بندے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اور ابلیس کو وہ رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل جو چیز ہے وہ ابلیس ہی ہے، تم لوگ سب جو ہے جس کو خدا کہہ رہے وہ خدا ہے نہیں، شیطان جو ہے وہ اصل خدا ہے۔ الومناتی کا پورا نظام اسی پر جمع ہوا ہے، اگرچہ اس کو سیکریٹ اور خفیہ کہتے ہیں، کوئی چیز سیکریٹ اور خفیہ نہیں، اوپنلی بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ اصل خدا یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، تم نے نام اس کا شیطان رکھا ہے، اصل میں وہ رب العالمین ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ان لوگوں سے پوچھیں جو الومناتی کا عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کی ہاں میں ہاں بھرتے ہیں یا پھر ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں دولت کو دیکھ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم کو دنیا میں جو چاہیے وہ سب ہمیں ابلیس دے دیتا ہے، تو خدا تو یہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، ہر گھڑی ہے، دیکھو تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، تو خدا تو وہی ہے جو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑے عجیب و غریب دلائل ان کے پاس ہے شیطان کے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ میں آتا ہوں، ہم نے سورہ یاسین میں بھی آج تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یوں فرمائے گا اللہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو، ان کی پہچان الگ بنا دو۔
الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس نے تم کو گمراہ کر دیا غلط عادتیں ڈال کر کے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ قیامت کے دن شیطان کے پجاریوں سے کہا جائے گا۔ اب پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اصْلَوْهَا، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ڈالو ان کو اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں، مہر لگا دی جائے گی۔ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم کیا کیا کرتے تھے۔ قیامت کا منظر ہے سورہ یاسین میں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ ادھوری نہ رہ جائے۔ امام احمد بن حنبل کی موت کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں شیطان آ گیا، ابلیس کہنے لگا میری طرف دیکھو، میں تمہارا اصل رب ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں چھوڑ سکتا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتے ہیں میں عجیب کشمکش میں تھا کہ اس کے ہاتھ سے پانی لے لوں، مجھے مصیبت میں اس حالت میں یہ مدد کے لیے آئے، کیا کروں کیا کروں۔ گمراہی نزع کے وقت بڑے بڑے لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بچنا تو چاہ رہا تھا لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ اس کو بھگاؤں کسی طرح۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا سفید لباس میں، آتے ہی اس نے گھونسے مارنا شروع کیا ابلیس کو، اور ابلیس اتنی تیز بھاگا کہ پیٹ پھیر کر بھاگتا چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس نوجوان سے پوچھا کہ تو مجھے ابلیس سے بچا دیا اس وقت نزع کے وقت میں، تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں سورہ یاسین ہوں جس کی تم روزانہ تلاوت کرتے ہو، تم روزانہ جو مجھ کو تلاوت کرتے ہو میں وہ سورہ یاسین ہوں۔ نزع کے وقت سورہ یاسین ایمان کی حفاظت کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یہ سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے تلاوت کرتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے جس نے صبح کے وقت دن کے شروع کے وقت میں سورہ یاسین پڑھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بلاؤں سے آفتوں سے محفوظ فرما دے، وہ دن اس کا محفوظ ہو گیا۔ عادت یہ ڈالو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہو جائے۔ سورہ یاسین میں بہت اہم پیغامات ہیں، اللہ کریم نے نظام کائنات اس میں بیان کیا ہے، انبیاء کرام کے معاملات بیان کیے، اور اس کے بعد یہ قیامت کا منظر بھی اللہ نے فرمایا، جنتیوں کا بھی حال، دوزخیوں کا حال بھی بیان کیا۔ اولئک اصحاب الجنتی، یعنی جنت والے جو ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو مذاق اڑاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ میں دونوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں، لیکن جب حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہو گیا اور حضرت سارہ کو نہیں ہوا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کچھ نہ کچھ باتیں دل میں آ جاتی ہیں، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے اور مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، اس وقت مصر تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، خانہ کعبہ کے قریب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا، کچھ زیادہ راہ جو ساتھ میں تھا وہ کھانا توشہ دے دیا اور کہا مجھے اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے اپنی بیوی اور چھوٹے 6 مہینے کے بچے کو۔ یہی تو یادگاریں ہیں حضرت ہاجرہ کے پاس، جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلیں، پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر، پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا۔ اور یہ جو تاریخ ہے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو۔ ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی۔ اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے، پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس، اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا۔ وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی۔ ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو۔ آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین۔ آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے۔